السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 18ویں پشت میں مصر پر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمر بن عمیر ثقفی ہے جس کے 3 بیٹے عبد، یلیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ماہ ذو القعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہنچے، جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی، مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں۔ چونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری اور 11واں نکاح تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے۔ شرط کے مطابق
مدت قیام بھی پوری ہو چکی تھی، سہیل بن عمر اور حویطب بن عبد العزیٰ قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہا شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو گئی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ میں شرکت کے لیے انہیں کہا لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقررہ مقام سرفس پر زبر اور را کے نیچے زیر کے ساتھ تک بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ اس نکاح کے فوری بعد منافقین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات اس لیے پھیلائی گئی کہ حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھی۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ ناظرین، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح میں باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہو جانا ہو، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات کے بعد ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ تو آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ میمونہ کا مطلب ہے باعث برکت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام میں جان نثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول اور رہا تو سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلیں، سختیاں برداشت کیں، ظلم و ناانصافی کو سہتے رہے۔ اس لیے بیہودہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے با اثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ اسلامی اخلاق و تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو جو بدگمانیاں اذہان و قلوب میں گردش کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔
چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے مکہ کے با اثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کنجی بردار کعبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف اہل نجد کا سردار زیاد بن مالک الہلالی، جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہنوئی تھا، جب اہل مسجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافہ کا سبب بنے۔ اس نکاح کے ذریعے یہ تھیں وہ بنیادی حکمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہوں گی جن کا علم اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ گھریلو مسائل اور خانگی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا، بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھے ام عمار کنگا کرتی ہے، لیکن یہ دن ان کے ماہواری کے چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کنگا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگا وغیرہ کر سکتی ہے۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے، اس دوران بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا، خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربت بخشی، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے قرب میں چلی گئی، یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ آپ کو صرف 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس اس جہاں فانی کو خیر آباد کہا۔ اللہ پاک ان کے کروڑوں درجات بلند فرمائے اور ان کے مقام و مرتبے کی فضیلت سے ہمیں، ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔